بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کورس سبق نمبر 1۔ اس سبق میں ہم دو باتیں سمجھیں گے۔ نمبر 1 عقیدہ ختم نبوت کی تعریف، نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت۔ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف۔ اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ جس اساسی عقیدے پر ہے وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی، اور آپ کے بعد کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کا نبی نہیں بن سکتا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر وحی آ سکتی ہے، اور نہ ایسا الہام جو دین میں حجت ہو۔ اسلام کا یہی عقیدہ ختم نبوت کے نام سے معروف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک پوری امت مسلمہ کسی ادنی اختلاف کے بغیر اس عقیدے کو جزو ایمان قرار دیتی آئی ہے۔ قرآن کریم کی بلا مبالغہ 20 آیات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اس کی شاہد ہیں۔ یہ مسئلہ قطعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہے، اور اس موضوع پر بے شمار مفصل کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ نمبر 2 عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت و فضیلت۔ ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی عقائد میں سے ہے جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کیے گئے ہیں، اور عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ 210 احادیث مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر منعقد ہوا کہ مدعی نبوت کو قتل کیا جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کل تعداد 259 ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ و دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ میں پہلی جنگ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، جن کی بڑی تعداد اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدے کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سماعت فرمائیں۔ خبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسلمہ کذاب نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمہ نے کہا، کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں بہرا ہوں، تیری یہ بات نہیں سن سکتا۔ مسلمہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے، اور مسلمہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، حتیٰ کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دے گیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت سے کس طرح والہانہ تعلق رکھتے تھے۔ اب حضرات تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ امت محمدیہ علی صاحب علیہ السلام کے وہ جلیل قدر بزرگ ہیں
جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی پیدا ہوا، جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، پھر اس نے پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ اس پر اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے ان کی وجہ سے تمہارے پیروکاروں کے ایمان میں تزلزل آ جائے۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت سمجھنے کی اور اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری